حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے نبی اور پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت اور حکمت سے تخلیق کیا اور آپ کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا۔ آپ کی تخلیق، جنت میں قیام، ابلیس کی سازش اور زمین پر اترنے کی کہانی قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ داستان نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے بلکہ انسانیت کے لیے ہدایت اور سبق کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہترین مٹی کو جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل بنائی اور پھر ان میں اپنی روح پھونکی۔ یہ تخلیق اس بات کا اظہار تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خاص مخلوق کے طور پر پیدا کیا جو علم و شعور رکھتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے فوراً حکم مانا، لیکن ابلیس نے حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کے انکار کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا اور قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام اور ان کی حقیقت کا علم عطا کیا جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ علم انسان کی برتری کا ثبوت تھا اور اس بات کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے بھیجا اور ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جو چاہو کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ ابلیس نے اپنی دشمنی اور حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکایا۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ ممنوعہ درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اس نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے سبق ہے کہ غلطی کے بعد فوراً رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہی نجات کا راستہ ہے۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے انسانیت کی پہلی نسل کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے طور پر مبعوث کیا تاکہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی کا درس دیں اور انہیں نیکی کی راہ دکھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پہلے دو بیٹے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا، جو زمین پر پہلا قتل تھا۔ یہ واقعہ انسانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ حسد اور تکبر کتنے خطرناک نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 960 سال تک زمین پر زندگی گزاری۔ آپ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کو نبی بنایا تاکہ وہ انسانوں کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی ہدایت دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا۔
آپ نے اللہ کی بندگی اور ہدایت کا درس دیا۔ آدم علیہ السلام کی زندگی انسانیت کو یہ سکھاتی ہے کہ غلطی کے بعد معافی مانگنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی انسانیت کے لیے ہدایت، محبت اور معافی کا درس ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے احکامات پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مزید دلچسپ موضوعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔